جیسے ہی وہ اسکول سے واپس آئی، اس کی ماں اس کے فیصلے کی منتظر تھی۔ اس نے بیچارگی سے ماں کو دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ماں کا تلخ اور روکھا لہجہ دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن ماں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل اسے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اسے اپنے والدین اور اپنی ضد میں سے اب ایک کو چننا ہوگا۔ امی جان، جب آپ کو میرا جواب اچھی طرح پتہ ہے تو پھر کیوں بار بار ایک ہی سوال کر کے میرے ضبط کا امتحان لیتی ہیں؟ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ لیتی کہ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی عدیل کے بغیر؟ یہ سنتے ہی اس کی ماں نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ خبردار، میں تمہارے منہ سے دوبارہ کبھی اس شخص کا نام نہ سنوں، سمجھی؟ بیٹی کو روتا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مریم 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اسلامیات میں MA کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ نہایت مہذب، شریف اور اچھے اخلاق کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور خوبصیرت بھی تھی۔ یوں تو باقی سبھی معاملات میں والدین اور گھر والوں کی بے حد فرما بردار تھی، لیکن شادی کے سوال پر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ اگر شادی کرے گی تو صرف اسی شخص سے جس کے ساتھ اسے کئی سال پہلے باقاعدہ منگنی کر کے منسوب کیا گیا تھا۔ عدیل اس کے ابو کے دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ منگنی کے وقت دونوں گھرانے ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ عدیل اور مریم کی منگنی 5 سال پہلے دونوں خاندان کے بڑوں کی مرضی سے طے پائی تھی۔ اس بندھن میں بندھنے سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن منگنی کے بعد دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے محبت کے راستے پر چلتے چلتے اس قدر دور جا چکے تھے کہ جہاں سے واپسی کا تصور کرنا محال تھا۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنا اب مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ پھر ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے مریم کے باپ صدیقی صاحب کو کیا سوجھی کہ انہوں نے سبھی خاندان والوں سے ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑنے اور شہر میں جا کر بسنے کا اعلان کر دیا۔ شہر میں صدیقی صاحب کی قسمت کا ستارہ ایسا چمکا کہ ان کے طور طریقے ہی بدل گئے۔ ان کی ہر چیز میں دولت کی ریل پیل اور نمود و نمائش نظر آنے لگی۔ مادی ترقی کا غرور اس قدر سر چڑھ کر بولا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے تمام غریب رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے بہانے سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے صاف صاف کہہ دیا کہ چونکہ اب ان لوگوں کے حالات اچھے خاصے بدل چکے ہیں، لہٰذا وہ مریم کی شادی کسی اونچے اور امیر گھرانے میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اب مریم اور عدیل کی منگنی کو ختم سمجھیں۔ شروع میں تو مریم کی ماں زرینہ بیگم نے شوہر کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ ایک بار مریم کی مرضی بھی پوچھ لیں، لیکن باپ نے بیٹی سے اس بارے میں رائے لینا گوارا نہ کیا۔ حتیٰ کہ مریم کے دونوں بھائیوں اور بھابھیوں نے بھی باپ کے فیصلے کی بھرپور تائید کی اور مجبوراً زرینہ کو بھی شوہر کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یوں اب تک سبھی گھر والے اس فیصلے کو قبول کر چکے تھے سوائے مریم کے۔ اپنی زندگی کے بارے میں بڑوں کا یہ غیر متوقع اور غیر ذمہ دارانہ فیصلہ اس کے لیے کسی بھی طرح سزائے موت سے کم نہ تھا۔ عدیل سے منگنی کا یہ رشتہ اس کے لیے کیا تھا، یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے اس نے بے شمار جتن کیے، بے حساب دعائیں مانگی، سینکڑوں بار ماں کے سامنے گڑ گڑائی، لیکن والدین کو رحم آیا اور نہ ہی قسمت کو۔ ادھر عدیل نے بھی اپنے والدین کے ذریعے صدیقی صاحب اور ان کے گھر والوں کو منانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بات بننے کے بجائے مزید بگڑتی گئی، حتیٰ کہ دونوں اطراف کے رشتہ داروں کی مداخلت بھی کچھ کام نہ آئی۔ وہ کئی دنوں سے بخار میں جل رہی تھی، کھانا پینا نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ عدیل کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے منگنی کے بعد سے اسی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اب وہ اس کے ساتھ شرعی رشتے میں بننا چاہتی تھی۔ اس کی حالت روز بروز غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کئی دنوں کے فاقوں اور بیماری کو دیکھ کر بھی اس کے والدین کو اس پر کوئی رحم نہ آیا۔ اس کے سارے احتجاج، ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ اس وقت اس کا دل چاہا کہ وہ مر جائے۔ اسے اپنوں سے اس قدر بے رحمی اور سنگدلی کی امید نہ تھی، جبکہ عدیل کے گھر والے بھی اس رشتے کے ٹوٹنے سے ناخوش تھے۔ اس رات وہ اپنی ماں کے کمرے میں گئی
اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنی ماں سے سوال کرے کہ وہ کوئی گائے بھینس تو نہیں کہ آج اسے ایک کھونٹے سے باندھ دیا جائے تو کل دوسرے سے، لیکن وہ اپنی ماں کی بے حسی اور اس کی مجبوریوں کو مزید کوریدنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا خاموش رہی اور یوں ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ مگر آج اسکول سے واپسی پر وہ ایک پختہ ارادے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے سوچا تھا، کیونکہ آج مہلت کا آخری دن تھا جس کی مدت اس کے ماں باپ نے طے کی تھی۔ صدیقی صاحب حسب معمول سگریٹ کے کش اڑا رہے تھے اور زرینہ بیگم سبزی کاٹنے میں مصروف تھیں۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بات اب تم نے نہیں، ہم نے کرنی ہے۔ زرینہ بیگم سے پہلے صدیقی صاحب بول پڑے۔ کل شام تمہارا نکاح پڑوس کی مسجد کے مولوی عبدالحق کے ساتھ ہے۔ کیا؟ ابو، آپ یہ میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں عدیل کے علاوہ کبھی کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، اور آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مریم نے آج زندگی میں پہلی دفعہ باپ کے سامنے نہ بولنے کی قسم توڑ دی تھی۔ بے حیا، کچھ تو شرم کر، باپ کے ساتھ کس طرح زبان چلا رہی ہے؟ زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر 2 ہتھڑ مارے۔ امی، میں مر جاؤں گی لیکن مولوی صاحب سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے والدین کے سامنے جوڑ دیے۔ سراپا محبت والدین جیسے رشتے بھی پتھر کے رشتے ہو سکتے ہیں بھلا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے شدت غم سے سسک پڑی، لیکن کسی کو اس کی حالت پر رحم نہ آیا۔ اگلے دن عصر کے بعد مولوی صاحب اور کچھ لوگ آئے۔ اس کی ماں نے اسے پہننے کے لیے شادی کا جوڑا دیا اور بتایا کہ آج اس کا نکاح ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی دونوں بھابھیوں نے اسے تیار کیا۔ مریم دیکھنے میں ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں صدیقی صاحب، مولوی صاحب، دولہا اور گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کیا تمہیں مولوی عبدالحق ولد مولوی علیم الحق سے سکہ رائج الوقت حق مہر 5 لاکھ نکاح قبول ہے؟ سبھی گھر والے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بیٹی، میں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے پھر جملہ دہرایا، لیکن ادھر مریم شاید بہری ہو چکی تھی۔ اس کے باپ نے غصے سے زرینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ماں نے آگے بڑھ کر زور سے اسے جھنجھوڑا تو وہ ایک دم سکتے سے باہر نکل آئی اور فوراً بول اٹھی، نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں، نہیں قبول، نہیں قبول۔ مولوی صاحب بھی ایک دم سے بوکھلا گئے۔ صدیقی صاحب، جب آپ کی بیٹی رضامند نہیں ہے تو آپ کیوں اس کی زبردستی شادی کروانا چاہ رہے ہیں؟ اگر لڑکی راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ اس قدر بے عزتی کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کر باپ کو سہارا دیا۔ سبھی لوگ واپس جا چکے تھے۔ آج کے بعد اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری عزت کا جنازہ تو یہ پہلے ہی نکال چکی ہے۔ اسے کہو یہ اب ہمارے لیے مر چکی ہے۔ دفعہ دور کر دو اسے میری نظروں سے۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابو نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ماں باپ، بھائی اور بھابیاں سبھی اس کے لیے اب بیگانے تھے۔ گھر میں اس سے بات کرنا تو درکنار، اسے دیکھنا بھی باعث گناہ تھا۔ اپنوں کی بے رخی اور سرد مہری کا یہ روپ اس کے لیے نیا نہ تھا۔ احتجاج کرنا فضول تھا، اس لیے چپ چاپ گھر کے ایک کونے میں پڑی رہی۔ ابو جی، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اس بوجھ کو گھر پر رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح عدیل سے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے رخصت کر کے یہاں سے چلتا کریں۔ اسے دیکھ کر ہماری بچیاں بھی بڑی ہو کر بغاوت پر اتر آئیں گی۔ دیکھیں، محلے والے بھی طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ جب یہ یہاں سے چلی جائے گی تو ان کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ اس کی بڑی بھابھی نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ مریم کے دونوں بھائیوں نے بھی اس کے مشورے کی بھرپور تائید کی۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو جو بھی ٹھیک لگے کر لو۔ میں اب اس منحوس کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے غریب عاشق کو فون کرو اور اسے کہو کہ وہ اس نافرمان کو یہاں سے لے جائے، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ یہ اس جوڑے میں ہی یہاں سے جائے گی، اور اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہوگا نہ تعلق۔ صدیقی صاحب نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا۔ وہ حیران تھی کہ اس کا قصور کیا تھا۔ شادی کیا تھی؟ صرف خانہ پوری تھی۔ مہندی لگی، نہ ڈھولکی بجی، نہ دلہن نے سرخ جوڑا زیب تن کیا اور نہ ہی مٹھائیاں کھلائی گئیں۔ عدیل اپنے ماں باپ، نکاح خواں اور 2 گواہوں کو ساتھ لایا اور ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کو بیاہ کر لے گیا۔
اسی جوڑے میں جو مریم نے زیب تن کیے رکھا تھا، جہیز اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لیے بغیر مریم ان کے گھر سے رخصت ہوئی۔ جاتے سمے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی اسے ساتھ لگا کر الوداع کہے، لیکن ان پتھر کے رشتوں میں بوند بوند ٹپکنے کے باوجود بھی کوئی سوراخ نہ ہوا اور وہ پتھر اسے بہا لے گئے۔ آج مریم اور عدیل ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، مگر مریم ابھی تک سمجھ نہ پائی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا جو ماں باپ نے اس کو اس طرح گھر بدر کر دیا تھا۔ وہ تو ایک نیک سیرت خدمت گزار اولاد تھی، وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تو نہ تھی، مگر پھر اس کے والدین نے ایسا رویہ کیوں رکھا؟ آخر کیوں؟